پردھان آدمی ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے سے شرماتا ہے کہ میں پردھان ہوں، کوٹے دار ہوں، میں مالدار آدمی، میرا بچہ مدرسے میں جائے گا، میرا بچہ کالج میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، مدرسہ تو غریب بچوں کی جگہ ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین، بادشاہ اسلام، اور ان کا لڑکا مدینے کے مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ ایک دن نہیں گیا پڑھنے تو حضرت عمر نے بلایا، کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ کہا ابا جب تک نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے نہیں جاؤں گا، یہ پرانا کپڑا پہن کے جاتا ہوں، میرے ساتھی ہنستے ہیں کہ امیر المومنین کا لڑکا اور پرانا دھرانا کپڑا پہن کے آتا ہے، ابا نیا کپڑا بنوا دو تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ تو حضرت عمر امیر المومنین تھے، لیکن سادگی کا عالم دیکھو۔ اپنے نوکر سے کہا، خادم سے، کہ جاؤ بینک کے منیجر سے 4 روپیہ لے آؤ اور کہہ دو 4 روپیہ میرے نام پر ادھار دے دیں، جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ میں سے کاٹ لیں گے۔ جب وہ گیا بینک کے منیجر سے کہا تو بینک کے منیجر نے کہا جا کے عمر سے کہہ دو کہ اس مہینہ کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دیں۔ کہتے مہینہ پورا ہوگا تو تنخواہ سے لے لیں گے، خدا جانے مہینہ پورا ہو کہ نہ ہو، پتہ نہیں کہ ان کی موت آ جائے تو یہ مسلمانوں کا مال ہے کہاں سے آئے گا۔ جا کے ان سے کہہ دو کہ زندگی اس مہینے کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ دیں کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے انہیں موت نہیں آئے گی، جاؤ لکھوا لاؤ تب دیں گے۔ وہ نوکر آیا، حضرت عمر کے انتظار میں تھے، کہا لائے؟ کہا حضور بینک کا منیجر کہہ رہا ہے کہ جا کے کہہ دو اس مہینے کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دیں کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی تب دیں گے ورنہ نہیں دیں گے وہ۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا قریب میں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، رونے لگے۔ فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ جاؤ پڑھو، اللہ زندگی دے گا، مہینہ پورا ہوا تنخواہ ملی تو کپڑے بنیں گے۔ بینک کا منیجر مجھ سے پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، خدا جانے میں تو اپنے زندگی کے ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ یہ صحابہ تھے جو ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ اے نوجوانوں موت کو یاد کرو۔ یہ ہندوستان میں پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز ہندو مسلمان سب کو ستاتے تھے، تو انگریزوں کو بھگانے کے لیے جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں ہندوستان کے 16,000 عالم قتل کر دیے گئے۔ کتنے عالم قتل ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی مولانا بھاگت ہیں پہلے، 16,000 عالموں نے اپنی جان دی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ 16,000 میں ایک مولانا تھے مراد آباد کے جن کا نام ہے کفایت اللہ۔ مولانا کفایت اللہ کو انگریزوں نے پھانسی دیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، پھانسی دیا تھا۔ جب پھانسی کے پھندے پہ لے کے گئے، آخری وقت تھا، تو انگریزوں نے پوچھا تھا کفایت اللہ مولانا آخری وقت ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو مولانا کفایت اللہ نے کہا تھا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک قلم دے دو اور ایک کاغذ دے دو۔ تو انگریزوں نے ایک قلم دیا تھا، ایک کاغذ دیا تھا۔ تب مولانا کفایت اللہ پھانسی پہ چڑھتے چڑھتے انہوں نے کاغذ پہ ایک تحریر لکھی تھی۔ کیا لکھی تھی؟ انہوں نے سمجھایا تھا کہ انگریزوں تم سمجھتے ہو کہ ہمیں پھانسی دے دو گے تو تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے۔ یہ دنیا باغ ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس میں چہچہا رہے ہیں۔ ہم سفیر و باغ میں ہے
کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، سب چلے جائیں گے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ، یعنی گدوں پہ ناز نہ کرو اور اپنی پوشاک پہ ناز نہ کرو کہ ہمارا کپڑا بہت اچھا ہے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خالے کفن رہ جائے گا۔ ناز نہ کرو کپڑے پہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی کپڑے پہ بہت ناز کرتی ہیں۔ شادی بیاہ میں ہے پہنی ہے غرارہ تو کیسے اٹھائی کے چلی، لاگت ہے انسان نہ ہو آندھی بونڈر ہوئے بوڑھائے لیجیے، یہ کیا ہے؟ بہت سے مہروے تو اتنا گرو گرارا پہنت ہیں کہ خود نہیں اٹھائے پاؤ تھے تو دوی مہروے یا ہر بار سے پکڑت تب وہ چلت ہے۔ بتاؤ اب میں کہوں پنجم پھنس جاؤ گرے تو تھو تھو رہی جی۔ اے میری ماں بہنوں، یہ لباس نہ پہنو۔ غرارہ میں دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو غرارہ پہننے سے گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر ہے، تکبر اس میں۔ اور دوسرا گناہ اس لیے ہے کہ ایک غرارہ کی قیمت میں 2-3 جوڑے کپڑے ہو سکتے ہیں، تو اتنا مہنگا کپڑا لے کر کے پہننا جس میں گھمنڈ بھی ہو، فضول خرچی بھی ہو، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لباس وہ پہنو جس سے گھمنڈ نہ پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اور انکساری پسند ہے۔ تو دیکھو شاید یہ مسجد ہی ہے کیا ہے؟ بہت نیچی ہے شاید ہے۔ اے بیل گاؤں کے مسلمانوں، اطراف کے رہنے والوں، اللہ کے گھر کو اچھا بنا لو، اللہ کے گھر کو اچھا بنا لو۔ حدیث پاک میں اذا رأیتم الرجل یتعاہد بالمسجد، حضور فرماتے جب تم ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں لگا رہے، مسجد کے بنانے چنانے میں جو انسان لگا رہے، سرکار فرماتے جب اس کو دیکھو فَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ کہ وہ مرد مومن ہے، ایمان کامل ہے، تبھی خدا کے گھر کی بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اے لوگو، خدا کا گھر ہے، اس کو بناؤ، اپنے گھر سے بہتر بناؤ۔ کیوں؟ ہمارا آپ کا گھر فنا ہو جائے گا، یہ بلڈنگیں فنا ہو جائیں گے، لیکن یہ مسجد، حدیث پاک میں کہ دنیا میں جو مسجدیں ہیں یہ مسجدیں قیامت کے دن نمازی پڑھنے والوں کے لیے کشتی کا کام کریں گے۔ جب پل صراط کے اوپر سے ہمیں تمہیں گزرنا ہوگا، گزر نہیں پائیں گے، تب یہ مسجدیں لائی جائیں گی، اور مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو مسجدوں میں بٹھا کر کے اور کشتی بنا کر کے مسجدیں تم کو گزاریں گی، اور یہ مکان فنا ہو جائیں گے، لیکن ان مسجدوں کو اللہ ایسے ہی جنت میں اٹھا لے گا، مسجدیں فنا نہیں ہوں گی۔ تو اے لوگوں، جو گھر فنا ہونے والا ہے اس کو تم بہت اچھا بناتے، اور جو ہمارا گھر کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ اے لوگوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو ہمارے ایک بھائی صاحب 500 روپیہ مسجد کے لیے لائے ہیں۔ اگر انہوں نے بسم اللہ کر ہی دیا ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کسی کے جیب میں دیے ہو تو لا کر کے دے دو اللہ کے گھر کے لیے۔ یاد رکھو یہ پیسہ، آپ سے کیا کیا مثال دیں، ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں جنہوں نے اکیلے اکیلے مسجدیں بنوائی، اور تھوڑا تھوڑا پیسہ نہیں۔ ابھی میں گیا تھا تو ایک شیخ احمد علی تھے، انہوں نے 7 مسجدیں بنوائی۔ کتنی مسجدیں بنوائی؟ 7 مسجدیں اپنے پیسے سے، اور 7 مسجدوں میں اے سی لگوایا انہوں نے۔ اور آپ اپنے گاؤں کی مسجد نہیں بنا سکتے سب لوگ مل کر کے؟ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام پر اور سوچ لو کہ اللہ ہی نے دیا ہے، تم اللہ کے حرام میں دے رہے ہیں۔
اللہ اگر ابھی کوئی نس گڑبڑ کر دے نہیں نس ایک چپک جائے تب تو لکھنؤ جو چھلا ڈروا ہے اور کتا پوڑی 2.5 لاکھ 3 لاکھ صرف نس چپک جائے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرما ہے، رحم فرما ہے کہ اس نے ہمارے جسم کو تو سلامت رکھا ہے. بہرحال اگر ہو تو دے دو، سوچو نہ. ایک بات اور آ گئی تو سن لو. جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں مسجد نہیں تھی، تو سرکار نے مسجد بنانے کے لیے جگہ تلاش کیا مدینہ منورہ میں. تو ایک جگہ سمجھ میں آئی، وہ باغ تھی، باغ قبیلہ تھا مدینے میں، اس قبیلے کا نام تھا بنو نجار. قبیلے بنو نجار کی کھجوروں کی ایک باغ تھی. سرکار کو وہ زمین بہت اچھی لگی تو بنو نجار کے لوگوں کو بلایا، کہا بنو نجار کے لوگوں، یہ زمین مجھے بڑی اچھی لگتی، زمین میں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، لہذا اس کی قیمت لے لو، جو قیمت چاہو لے لو اور مجھے دے دو، میں مسجد بنا لوں. تو مدینے کے بنو نجار کے لوگوں نے کیا کہا تھا، اے مسلمانوں 1450 سال ہو گئے لیکن آج بھی ان کی تعریف ہر جگہ ہوتی ہے. بنو نجار کے لوگوں نے کہا تھا، اللہ کے رسول ہماری مسجد میں آپ ہماری جگہ میں مسجد بنائیں گے اور اس جگہ کی قیمت ہم آپ سے لیں گے؟ نہ، خدا کی قسم اس کی قیمت ہم آپ سے نہیں لیں گے، مسجد بنائیے، اس کی قیمت تو ہم قیامت کے دن خدا ہی سے لیں گے. اس کی قیمت ہم آپ سے نہیں لیں گے، خدا سے لیں گے. اور بنو نجار کے لوگوں نے جگہ دیا. آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے جہاں 1 رکعت کوئی نماز پڑھتا ہے تو 50,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، جس میں سرکار نے فرمایا جو 40 نماز با جماعت ادا کر لے اس کے لیے جنت کا داخلے کا سہارا ہے. اے لوگوں، مسجدیں بڑی، خود اس روئے زمین پر مسجدوں سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں. اس لیے آپ کوشش کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کی کمائی مسجد میں خرچ ہونے دے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے معلوم ہے کہ آپ پیسہ لے کے نہیں آئے ہوں گے، لیکن آپ دل میں ٹھان لو کہ انشاءاللہ غلہ پیدا ہوا ہے، ہم غلہ دیں گے اس میں بھرپور، گیہوں پیدا ہوگا گیہوں دیں گے، گنا کٹے گا گنے کا دیں گے، اور اس خدا کے گھر کو ہم خوبصورت بنائیں گے. سوچ لو انشاءاللہ اور عہد کر لو تو دیکھو پھر آپ کی زندگی میں کیسی کیسی ترقیاں آتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو ترقی اللہ اپنے گھر کی برکت سے آپ کو عطا فرمائے گا. بہرحال میں کچھ دینی باتیں کہنے آیا ہوں، آپ لوگوں نے بلایا ہے تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت پیدا کیا. بولو. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے، سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سب سے اچھی صورت میں. تو ہمارا کام بھی تو سب سے اچھا ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ چہرہ تو بڑا اچھا لگتا، اللہ نے خوبصورت بنایا تو چہرہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن پان پکار گٹکا کھائے کھائے کے منہ اتنا کریا کہ لینے کی کھولے تھے تو لگا تھے کوئی بھجوک بھار ہو. چہرہ اچھا اور منہ برا. اے نوجوانوں، اللہ نے چہرے کو خوبصورت بنایا تو اس کو حسین بنا کے رکھو. اسی لیے حکم ہے اسلام کا کہ کوئی لڑکا غلطی کرے تو چہرے پہ نہ مارو، چہرے پہ. بیوی غلطی کرے تو چہرے پہ نہ مارو، مارنا ناجائز ہے چہرے پہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا ہے، فرماتا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے امن والے شہر مکہ کی. 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جب سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے تو ہمارا آپ کا کام سب سے اچھا ہونا چاہیے. سب سے اچھا صورت بھی اچھی ہونی چاہیے. مسلمان کی صورت کیسی ہے؟ مسلمان کی پہچان ہے چہرے پہ داڑھی. بولو، اگر داڑھی ہے تو سمجھا جاتا ہے مسلمان ہے، اور داڑھی نہیں ہے تو معاملہ ڈگمگ ہے. پتہ نہیں عبد الرحمان ہے کہ سیتا رام ہے. بولو، اس لیے چہرے پہ داڑھی رکھا لو. حدیث پاک میں کہ چہرے کی داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. داڑھی مومن کی پہچان ہے. داڑھی رکھا لو تاکہ دور سے دیکھنے میں غلام نبی مانے جاؤ. اچھا ہی بتاؤ، یزید کے ہاتھ پہ امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ بولو، یزید یہی تو کہتا تھا مجھ سے مرید ہو جاؤ، لیکن نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دیا. کیوں؟ کلمہ پڑھتا تھا یزید، مسلمان بھی تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے مسلمانوں میں داڑھی بنوایا تو یزید نے بنوایا تھا. کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوایا. 1,24,000 یا 2,24,000 دنیا میں نبی آئے، لیکن ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. حجۃ الوداع میں رسول اللہ کے ساتھ منا کی میدان میں 1,40,000 صحابہ تھے، لیکن ہر صحابی کے چہرے پہ داڑھی تھی. نہ کسی صحابی نے داڑھی بنوائی، نہ کسی نبی نے داڑھی بنوائی. امت محمدیہ میں سب سے پہلے داڑھی یزید نے بنوائی تھی. نمازوں کو چھوڑا تھا، شراب پینے لگا تھا، تو امام حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا. مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. اچھا بتاؤ، وطن چھوڑنے میں کتنی بڑی دقت ہوتی ہے. آپ بیل گاؤں میں پیدا ہوئے اور یہاں کوئی اتنا تنگ کرے کہ آپ کو گاؤں چھوڑنا پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی. اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، جہاں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، سب کچھ ہوئے. اور مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہر مسلمان جانے کی تمنا کرتا ہے. بولو، ہے آپ لوگوں کے دلوں میں محبت کہ نہیں ہے؟ ہر مسلمان چاہتا اللہ ہمیں مدینے کا سفر کرا دے، مدینہ دیکھنے کو مل جائے. کیوں؟ مدینہ بڑا پیارا شہر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مدینہ جانے والوں کے بارے میں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ. اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. مدینہ چھوڑ دیا، مکہ گئے، مکہ بھی چھوڑ دیا، کربلا گئے، جان دینی پڑی، جان دے دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ اس نے داڑھی بنوائی تھی، نمازوں کو چھوڑا تھا، شراب پینے لگا تھا. اے مسلمانوں، اگر آج ہم نے داڑھی بنوائی، نمازوں کو چھوڑا، تو کیا حسین ہم سے راضی ہوں گے؟ بولو بھیا، یا حسین یا حسین کرنا بیکار ہے، یا علی یا علی کرنا بیکار ہے. یا حسین یا علی کہنا جب ہی فائدہ مند ہوگا جب حسین کے نقش قدم کو ہم اپنائیں گے. اس لیے گزارش ہے کہ نیکیاں کر لو، اور کچھ حقوق العباد ہیں ان کو بھی اپنے تئیں ادا کرنے کی کوشش کرو. ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے اشکر لی ولی والدیک، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. ایک جگہ اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کو دیکھو تو اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا لیا کرو. ماں باپ کی تعظیم بہت ضروری. ابا آ جائیں، امی آ جائیں، دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. ایک بات بتا دیں، گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ گھبرا گئے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا.
حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، دونوں لوگ نبی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی لمبی ہے، کہانی بڑی لمبی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 12 بھائی تھے وہ، ایک ماں سے 2 بھائی اور ایک ماں سے 10 بھائی. تو جو دوسر کی ماں سے رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور 10 حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کے گئے اور مار کر کنویں میں ڈال دیا. بھائی کا اتنا بڑا دشمن بھی کوئی نہیں. لیکن اللہ جسے زندہ رکھنا چاہتا اسے کوئی مار نہیں سکتا. اللہ کا شکر ادا کیا کنویں میں، اللہ تے جس پر تو راضی اس پر یوسف راضی. تو اللہ تعالیٰ نے قافلہ کو بھیجا اور وہ قافلہ والے پانی کے لیے کنویں میں گئے اور دیکھا یوسف کو بڑے حسین و جمیل تو نکال لیا. اور لکھا ہے کہ پوری دنیا میں مردوں میں یوسف سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. یوسف کو مصر کی بازار میں لوگ لے کے گئے تو دیکھنے والوں کی لین لگ گئی، تو ان لوگوں نے کہا میں بیچتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام بک گئے. کون خریدا؟ مصر کا بادشاہ خرید کر لایا. اور مصر کی بیوی زلیخا تھی. زلیخا کی شادی سے پہلے زلیخا کے خواب میں یوسف کی تصویر دکھائی گئی تھی. یاد رکھو، جس عورت کا جس مرد سے نکاح ہونا ہے اللہ نے روز ازل ہی میں لکھ دیا تھا. یوسف علیہ السلام کی تصویر زلیخا کو خواب میں دکھائی، اور جب یوسف زلیخا کی شادی ہوئی، مصر کے بادشاہ کے گھر میں پہنچی اور اپنے شوہر کو دیکھا تو چہرہ دیکھا اور یوسف کی تصویر دماغ میں تھی، تو بھڑک گئی. یہ تو وہ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں مجھے اشارہ کیا گیا تھا. تو یوسف کی تلاش میں تھی. اور یوسف بکے مصر کی بازار میں، اور زلیخا کے شوہر مصر کے بادشاہ جو تھے وہی خرید کر لے کے گئے. اور جب گئے یوسف اور زلیخا نے یوسف کو دیکھا تو یوسف کے زلیخا کی جو تصویر ذہن میں تھی یوسف کی تصویر سے مل گئی. تو زلیخا یوسف کی دیوانی ہو گئی. اور ایسی دیوانی ہوئی کہ حکم دیا کہ 7 کمروں کا محل بنایا جائے. 7 ملکہ تھیں بادشاہ کی، آرڈر ہوا 7 کمروں کا محل بنا. اور جب محل بن کے تیار ہوا تو زلیخا پہلے کمرے میں لے کے گئی یوسف کو، دوسرے میں لے گئی، تیسرے میں لے گئی، اور سب میں تالا مارتے چلی گئی. 7ویں میں جب لے کے گئی تب زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے ملنا چاہا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا دور رہو، اس خوشی کے محل کو غم کا محل نہ بناؤ زلیخا. لیکن زلیخا نہ مانی، آگے بڑھی. تب پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا سن لو، یہ تم 7ویں کمرے میں لے کر کے آئی ہو اس لیے کہ کوئی دیکھ نہ سکے. لیکن زلیخا سن لو، اس بند محل میں بھی میرا رب ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے. زلیخا نہ تم برباد ہو نہ ہمیں برباد کرو. لیکن زلیخا دیوانی تھی، نہ مانی. پھر آگے بڑھی تو یوسف علیہ السلام بھگے. جب بھگے تو یوسف کا کرتا زلیخا نے پکڑا، کھینچا تو یوسف کا کرتا تو پھٹ گیا. لیکن یوسف رکے نہیں. من جانب الہی دروازے بھی کھلتے چلے گئے، تالے بھی ٹوٹتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام 7 کمرے سے باہر آ گئے. یاد رکھو، جب انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا تو اللہ تعالی حالات بھی ویسے پیدا کر دیتا. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا. باہر نکل گئے، سارے تالے ٹوٹے، دروازے خود بخود کھلے، یوسف باہر ہو گئے. اب زلیخا جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تو زلیخا باہر نکلی اور بھل بھل آنسو گرنے لگے، رونے لگے. ان عورتوں کے آنسو بہت جلدی نکلتے، لاگت ہے کہ دوپٹم لہسن لگائے رہا تھے. کہا بھل بھل روئے لگے. آئی کہا بادشاہ سے کہ اس غلام کی سزا کیا ہوگی؟ آپ کی بیوی کے بدن میں اس نے ہاتھ لگایا ہے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہوتا ہے، الٹے لا کے تہمت در رکھ دیا. اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں چے میں گوئیاں ہونے لگی.
تو کمیٹی بیٹھی کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے. تو لوگ بیٹھے تو پنچایت میں فیصلہ کیا ہوا. اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا 12واں پارہ میں. پنچایت ہوئی, اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ ایسے کسی کو سچا جھوٹا نہ کہا جائے, بلکہ یوسف کا کرتا منگایا جائے, یوسف کا کرتا دیکھا جائے. اگر پچھلا دامن پھٹا ہے تو یوسف کو سچا مانا جائے, اور اگلا دامن پھٹا ہے تو زلیخا کو سچی مانا جائے, سچ مانا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا اس بات کو, ان کان قد قمیصہ من قبل فصدقت, اگر یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہے تو زلیخا سچی, وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ فَصَدَقَا, اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہے تو یوسف سچے. کرتا منگایا گیا یوسف علیہ السلام کا, اور جب دیکھا گیا پچھلا دامن پھٹا تھا تو زلیخا جھٹی مانی گئی. پھر زلیخا بدنام زمانہ ہو گئی, پورے شہر میں بدنام. جہاں 4 مہروے بیٹھے ہوئے فسر فسر کریں, ہائے زلیخیا تو کمال کے دیس, ہائے رے زلیخیا, زلیخیا تو غلام کا دل دے بیٹھی, واہ رے زلیخیا. جون بات کے پرچار نہ ہوئے کونو مہروک چپے سے بتائے دیو, بس پورا علاقہ گندھا ہے جی. اللہ جانے کتنی ان کے آواز میں تیزی ہے, ان سے ان سے ان سے ان سے. پوری مصر میں زلیخا فٹ سے بدنام ہو گئی. تب زلیخا نے مصر کی عورتوں کی دعوت لی. مصر کی عورتیں آئیں دعوت کھانے. یاد رکھو مہروے دعوت میں یہاں بھی بہت آگے ہیں, پائے جائیں کہوں تواجہ, ایک ایک ہاتھ کے لڑکا لے لے چل دے ہیں, بس ماں پہنچی کرت ہیں سب, لیکن ان کے تواجب کونو اثر پڑے والا نہیں. وہی بس ماں الٹی کری ہیں لڑکا, پیشاب کری ہیں, لیکن ان کے تواجہ نہ چھٹک چاہیے. زلیخا نے تواجہ دیا مصر کی عورتوں کو, تو مصر کی عورتیں پہنچ گئیں. جب پہنچی دسترخوان سجا, تب زلیخا نے ایک ایک چاقو ایک ایک لیمو دیا سب عورتوں کو, کہا سنو, جس یوسف کے لیے تم لوگوں نے مجھے بدنام زمانہ کر دیا, اس یوسف کو میں بلانے جا رہی ہوں. جب یوسف آئیں گے تو تم لوگ فوراً لیمو کاٹ دینا چاقو سے. عورتوں نے کہا بلاؤ اپنے یوسف کو, دیکھے تمہاری یوسف کو. زلیخا گئی اندر, یوسف علیہ السلام سے کہا اے محبوب جانا, ذرا آپ باہر آئیے, اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے. یوسف علیہ السلام جب باہر آئے, اور جیسے مصر کی عورتوں کی نگاہ پڑی, لکھا ہے قرآن حکیم میں کہ ان عورتوں کی نگاہیں ہٹی نہیں, ٹکٹکی باندھی دیکھا کی, ان کا دل و دماغ سب یوسف کی طرف. اور وہاں چاقو چلا, لیمو کٹا, لیمو کٹنے کے بعد انگلیاں کٹ گئیں, خون بہ رہا ہے, لیکن مصر کی عورتوں نے نگاہ نہیں ہٹایا یوسف کے چہرے سے, اور ببانگے دہل کہنے لگی. قرآن میں ہے قطعن ایدیہن, عورتوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا. وَقُلْنَا مَا هَذَا بَشَرًا, اور کہا خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان هو الا ملک کریم, نہیں ہے کوئی مگر آسمانی فرشتہ جو ہم لوگوں کے بیچ میں آ گیا ہے. بہت حسین تھا, لیکن زلیخا بدنام زمانہ ہو گئی. زلیخا جب بدنام ہوئی برداشت سے باہر, تو زلیخا نے بستی چھوڑ دیا, جنگل چلی گئی. اکیلے جنگل میں گئی زلیخا, اور یوسف کی یاد میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی. روتے روتے ایک زمانہ گزر گیا, زلیخا بوڑھی ہو گئی, اور روتے روتے زلیخا کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. اتنا محبت عشق بہت عجیب چیز ہوتی ہے. روتے روتے بوڑھی ہو. اور یوسف علیہ السلام اپنی سچائی کی وجہ سے مصر کی بادشاہت میں ان کو لوگوں نے چن لیا, تو یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گیا. زلیخا بدنام زمانہ ہو کر جنگل چلی گئی. ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جنگل کا سیر کر رہے تھے. جب جنگل میں سیر کرتے کرتے زلیخا کے قریب سے یوسف علیہ السلام کا گھوڑا گزرا, اور یوسف علیہ السلام کی خوشبو جب زلیخا کو ملی, یاد رکھو ہر نبی مہکا کرتے تھے, ہر نبی. جب یوسف علیہ السلام مہک کی خوشبو زلیخا کو ملی, تب زلیخا سمجھ گئی. تب زلیخا نے ایک دعا مانگی تھی. زلیخا کی بولی قرآن میں ہے,
12واں پارہ میں زلیخا نے کہا تھا سبحان من جعل العبید ملوکا، پاک ہے وہ میرا پروردگار جس نے غلام کو بادشاہ بنا دیا، غلام تھے بادشاہی مل گئی۔ وَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْمُلُوكَ عَبِيدًا، اور پاک ہے وہ پروردگار جس نے مجھ جیسی ملکہ کو نوکرانی بنا دیا۔ جو غلام تھا بادشاہ ہو گیا، جو ملکہ تھی نوکرانی ہو گئی۔ اے اللہ تیرا فیصلہ کیسا ہے؟ جب زلیخا کی بولی یوسف علیہ السلام سنے تب قریب گئے، دیکھا بڑا ترس آیا، کہا زلیخا کیا حال ہے؟ زلیخا کہتی ہیں یوسف دیکھ رہے ہو تمہاری یاد میں روتے روتے میں نے جوانی گنوا دیا، آنکھوں کی بینائی بھی گنوا دیا۔ یوسف کہتے میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ تو زلیخا نے کہا تھا یوسف دعا کر دو جس خدا نے تمہیں غلامی سے نکال کر بادشاہت عطا کی ہے، اس خدا سے دعا کر دو کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی واپس کر دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، زلیخا کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ کہو سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، جس حال میں چاہے رکھے۔ جب زلیخا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی